آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے کی بات ہے جب دنیا کے بڑے حصے پر طاقتور بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ انہی بادشاہوں میں ایک نام ایسا تھا جسے تاریخ نے غرور، تکبر اور ظلم کی علامت بنا دیا۔ یہ شخص تھا نمرود۔ بعض مورخین اسے نمرود بن کنان کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے تھا۔ اس کی حکومت عراق کے علاقے بابل اور اس کے گرد و نواح تک پھیلی ہوئی تھی۔ بابل اس زمانے میں ایک عظیم شہر تھا۔ اونچے محلات، وسیع باغات، چمکتے ہوئے بازار اور آسمان کو چھوتے مینار اس کی شان تھے۔ لوگ تجارت کرتے، علم حاصل کرتے اور دور دور سے وہاں آتے۔ لیکن اس شہر کی سب سے بڑی حقیقت اس کا ظالم بادشاہ تھا جس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے۔ اور نمرود صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ خود کو خدا کہلوانا چاہتا تھا۔ شروع میں نمرود ایک عام حکمران تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اقتدار نے اس کے دل میں تکبر بھر دیا۔ اس نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے بڑی فوج تیار کی۔ جہاں کوئی کمزور ریاست نظر آتی وہ حملہ کر دیتا۔ اس کے سپاہی شہروں کو فتح کرتے اور لوگوں کو غلام بنا لیتے۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے خوف سے کانپنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب نمرود نے اعلان کیا کہ زمین پر سب سے بڑی طاقت میں ہوں، میری مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے درباری اس کی خوشامد کرتے اور کہتے، بادشاہ سلامت، آپ سورج کی طرح عظیم ہیں۔ یہ تعریفیں سن کر اس کا غرور اور بڑھتا گیا۔ پھر ایک دن اس نے ایسا دعویٰ کیا جس نے آسمان تک کو ہلا دیا۔ اس نے کہا، میں ہی خدا ہوں۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ جو اس کی بات مان لیتا اسے انعام ملتا اور جو انکار کرتا اسے سزا دی جاتی۔ کچھ لوگوں کو قید میں ڈال دیا جاتا، کچھ کو قتل کر دیا جاتا۔ بابل کی گلیوں میں ہر طرف خوف پھیل گیا۔ نمرود نے اپنے لیے ایک عظیم محل تعمیر کروایا۔ محل کے درمیان ایک بڑا ہال تھا جہاں سونے کا تخت رکھا گیا تھا۔ تخت کے اوپر قیمتی جواہرات چمکتے تھے۔ جب وہ دربار میں آتا تو سینکڑوں غلام اس کے آگے پیچھے جھکتے، درباری نعرے لگاتے، نمرود زندہ باد۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرتا۔ اگر کسی کو سزا دینی ہوتی تو وہ ہنس کر حکم دے دیتا۔ اس کے دل میں رحم باقی نہیں رہا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کے دلوں میں توحید کی روشنی کمزور پڑ چکی تھی۔ بہت سے لوگ ستاروں، سورج اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمرود نے اس ماحول سے فائدہ اٹھایا اور خود کو معبود بنا لیا۔ اس نے حکم دیا کہ پورے ملک میں اس کے مجسمے نصب کیے جائیں۔ ہر شہر میں لوگ اس کے سامنے جھکتے۔ لیکن اسی دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک رات نمرود نے خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک روشن ستارہ نکلا جو اس کے محل پر گرتا ہے اور پھر اس کی سلطنت تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنی نجومیوں اور جادوگروں کو دربار میں بلایا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے غصے سے کہا۔ نجومی نے حساب لگایا، ستارے دیکھے اور پھر ڈرتے ڈرتے بولے، بادشاہ سلامت، اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ وہ آپ کے باطل عقیدے کو ختم کرے گا۔ یہ سن کر نمرود کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چیخا کہ ناممکن، کوئی میری سلطنت کو چیلنج نہیں دے سکتا۔ مگر خوف اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ اس نے فوراً حکم دیا، آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ سپاہی پورے شہر میں پھیل گئے۔ گھروں کی تلاشی لی جانے لگی۔ ماؤں کی گودیں اجڑنے لگی۔ چیخو پکار ہر طرف گونجنے لگی۔ لوگ اپنے نومولود بچوں کو چھپانے لگے، مگر نمرود کے سپاہی کسی پر رحم نہیں کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک نیک خاتون حاملہ تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی۔ انہیں خوف تھا کہ اگر نمرود کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو ان کا بچہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ شہر سے دور ایک غار میں چلی گئیں۔ وہاں خاموشی تھی، صرف ہوا کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اسی غار میں ایک ایسے بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام آنے والے وقت میں پوری دنیا میں مشہور ہونے والا تھا، اور وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ادھر نمرود اپنے محل میں بیٹھا خود کو محفوظ سمجھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے حکم کے بعد کوئی بچہ زندہ نہیں بچ سکے گا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا فیصلہ اس کے تمام منصوبوں سے بڑا ہے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا اور غار میں پلنے والا وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب نور تھا۔ وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ قدرت اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ دوسری طرف نمرود کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ٹیکس بڑھا دیے اور لوگوں کو غلام بنا لیا۔
اور اپنے لیے خدائی کا درجہ مزید مضبوط کرنے لگا، مگر قسمت خاموشی سے ایک ایسی جنگ کی تیاری کر رہی تھی جو ایک دن دنیا کو یہ دکھانے والی تھی کہ زمین کا اصل بادشاہ کون ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب تاریخ ایک عظیم مقابلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک طرف غرور میں ڈوبا ہوا نمرود اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا اور بابل کے ظالم بادشاہ نمرود کو یقین تھا کہ اس نے اپنے دشمن کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا ہے، مگر وہ اس راز سے بے خبر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ غار میں پرورش پانے والا وہ بچہ اب جوان ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں بچپن ہی سے ایک سوال پیدا ہوتا تھا، یہ سورج، یہ چاند اور ستارے کس نے بنائے؟ کیا واقعی معبود ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھتے تو حیران ہوتے۔ کوئی پتھروں کے بتوں کے سامنے جھکتا، کوئی آگ کو مقدس سمجھتا اور کچھ لوگ نمرود کو خدا مانتے تھے۔ ان کے دل کو یہ سب قبول نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس پوری کائنات کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ ایک رات وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، ایک روشن ستارہ چمک رہا تھا۔ قوم کے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ مگر کچھ دیر بعد وہ ستارہ غروب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا، روشن اور خوبصورت، لیکن وہ بھی کچھ دیر کے بعد چھپ گیا۔ پھر سورج طلوع ہوا جو سب سے بڑا اور طاقتور دکھائی دیتا تھا، مگر شام ہوتے ہی وہ بھی ڈوب گیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ پیغام آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچنے لگا۔ کچھ لوگ حیران ہوئے، کچھ غصے میں آ گئے۔ بابل کے پجاریوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا، کیونکہ اگر لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تو ان کے بتوں کی حیثیت ختم ہو جاتی۔ چنانچہ ایک دن بابل میں بڑا مذہبی تہوار تھا۔ پورا شہر جشن منا رہا تھا۔ لوگ اپنے بتوں کے لیے کھانے اور نذرانے لے کر جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے، مگر ان کے دل میں ایک منصوبہ چل رہا تھا۔ جب لوگ تہوار کے لیے شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں بڑے بڑے بت سجے ہوئے پڑے تھے، کچھ سونے کے، کچھ پتھر کے اور کچھ لکڑی کے تھے۔ ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ انداز میں کہا، تم کھاتے کیوں نہیں اور بولتے کیوں نہیں؟ مگر بت خاموش رہے۔ تب آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک ایک کر کے تمام بت توڑ ڈالے، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو منظر دیکھ کر چیخ اٹھے، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا؟ ہر طرف غصہ پھیل گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے خلاف بات کرتے سنا تھا اور اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ چنانچہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ نمرود اپنے تخت پر بیٹھا تھا، پجاری، سپاہی اور عوام سب موجود تھے۔ نمرود نے غصے سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرسکون لہجے سے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ واقعی یہ بت بول نہیں سکتے اور نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، مگر غرور اور ضد نے انہیں حق قبول نہ کرنے دیا۔ پجاری چیخنے لگے، یہ شخص ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، اسے سزا دی جائے۔ نمرود غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے، ایسی آگ جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہو۔ پورے شہر میں لکڑیاں جمع کی جانے لگی۔ لوگ دور دور سے ایندھن لاتے۔ کئی دن تک آگ کی تیاری کی جاتی رہی۔ پھر ایک میدان میں اتنی بڑی آگ روشن کی گئی کہ اس کی تپش دور سے محسوس ہوتی تھی اور شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ چنانچہ شدید گرمی کی وجہ سے کوئی انسان آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک بڑی منجیک تیار کی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا جا سکے۔ اسی لمحے بہت سے لوگ میدان میں جمع تھے۔ کچھ تماشا دیکھنے آئے تھے، کچھ خوف زدہ تھے اور کچھ دل ہی دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کو محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ باندھ دیے گئے، مگر ان کے چہرے پر خوف کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ان کی زبان پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب انہیں منجیک میں رکھا گیا تو فرشتوں نے مدد کی پیشکش کی، مگر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ کافی ہے، پھر انہیں آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ لوگ سانس روکے دیکھ رہے تھے۔ نمرود کے چہرے پر غرور بری مسکراہٹ تھی، اسے یقین تھا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر وہ ہوا جس نے پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی واری ہو جا۔ اچانک دہتی ہوئی آگ گلزار بن گئی اور شعلے ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں بالکل محفوظ کھڑے تھے، جیسے کسی باغ کے اندر موجود ہوں۔ لوگ حیرت سے چیخ اٹھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ نمرود کے چہرے کا غرور پہلی بار خوف میں بدلنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کی سلطنت، اس کی فوج اور اس کے جھوٹے خدائی کے دعوے سے کہیں بڑی ہے، مگر اس کے دل کا تکبر ابھی ٹوٹا نہیں تھا، اور یہی تکبر اسے جلد ایک ایسے مقابلے کی طرف لے جانے والا تھا جہاں وہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی خدائی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، مگر وہاں اس کا غرور ریت کی دیوار کی طرح بکھرنے والا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے باوجود جب نمرود انہیں نقصان نہ پہنچا سکا تو پورے بابل میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ جس آگ نے بڑے بڑے درخت جلا دیے، وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ بہت سے لوگوں کے دلوں میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام واقعی ہی سچے ہیں، لیکن نمرود کے دل میں تکبر ابھی تک زندہ تھا۔ اس کے لیے اپنی شکست مان لینا آسان کام نہیں تھا۔ وہ خود کو زمین کا سب سے بڑا بادشاہ سمجھتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عوام کے سامنے شکست دے گا تاکہ لوگ دوبارہ اس کی خدائی پر یقین کرنے لگے۔ چند دن کے بعد ایک عظیم دربار سجایا گیا، سونوں کے ستونوں سے آراستہ۔ حال میں وزراء، پجاری، سپاہی اور عوام جمع تھے۔ درمیان میں نمرود اپنی قیمتی تخت پر بیٹھا تھا، اس کے سر پر جواہرات سے بھرا ہوا تاج چمک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا، مگر ان کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا اور نہ کوئی گھبراہٹ، وہ سکون کے ساتھ کھڑے تھے۔ نمرود نے غرور سے کہا، اے ابراہیم، تم کہتے ہو کہ تمہارا رب سب سے بڑا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود ہنس پڑا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 2 قیدی دربار میں لائے جائیں۔ جب دونوں قیدی حاضر ہوئے تو نمرود نے ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر وہ فخر سے بولا، دیکھو، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ درباری اس کی خوشامد میں تالیاں بجانے لگے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ محض دھوکہ ہے۔ آپ نے فوراً ایسی بات فرمائی جس نے نمرود کو خاموش کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی پورا دربار خاموش ہو گیا۔ نمرود کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ ان کا خود ساختہ خدا لاجواب ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے کہ نمرود مبہوت ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ اس دن بہت سے لوگوں کے دلوں میں حق کی روشنی داخل ہوئی، مگر نمرود کے اندر کا غرور مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ آسمان تک پہنچ جائے تو شاید ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے جنگ کر سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے ایک عجیب منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک بہت بلند مینار بنوانا شروع کیا تاکہ آسمان تک پہنچ سکے۔ ہزاروں مزدور دن رات کام کرتے رہے، اینٹ پر اینٹ رکھی جاتی رہی، یہاں تک کہ ایک عظیم برج تیار ہو گیا۔ مگر نمرود کا غرور یہاں بھی ختم نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 4 بڑے پرندوں کو پکڑا اور انہیں ایک تخت کے ساتھ باندھ دیا، پھر ان کے آگے گوشت لٹکا دیا تاکہ وہ اوپر کی طرف اڑے۔ نمرود خود اس تخت پر بیٹھ گیا، گویا وہ آسمان کی طرف جا رہا ہو۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب وہ اللہ کی سلطنت تک پہنچ جائے گا، مگر جب وہ بہت اونچا پہنچا تو ہر طرف صرف آسمان ہی آسمان تھا۔ خوف نے اس کے دل کو گھیر لیا۔ وہ نیچے اترا تو بھی اس کے غرور میں کمی نہ آئی۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم کو ایسی کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ روایات کے مطابق ایک دن نمرود اپنے محل میں بیٹھا تھا۔ ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہوا۔ ابتدا میں اسے معمولی تکلیف محسوس ہوئی، مگر آہستہ آہستہ درد بڑھنے لگا۔ وہ چیختا، سر پکڑتا اور بے چین ہو جاتا۔ دن گزرتے گئے، درد اتنا شدید ہو گیا کہ وہ پاگلوں کی طرح دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ اس کے درباری حیران تھے کہ پوری دنیا کو
خوف زدہ کرنے والا بادشاہ آج ایک معمولی مچھر کے سامنے بے بس ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ درد کم کرنے کے لیے وہ اپنے خادموں سے کہتا کہ اس کے سر پر زور زور سے ضربیں لگاؤ۔ جب تک ضرب لگتی رہتی اسے تھوڑا سکون ملتا، لیکن جیسے ہی رکتے دوبارہ درد شروع ہو جاتا۔ 40 دن تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ آخر کار وہ ذلت اور تکلیف کے عالم میں مر گیا۔ یوں وہ شخص جو خود کو خدا کہتا تھا ایک حقیر مخلوق کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ نمرود کی موت کے بعد اس کی عظیم سلطنت بھی ابھی آہستہ آہستہ بکھر گئی۔ اس کے محل ویران ہو گئے، اس کے درباری منتشر ہو گئے اور اس کا نام دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام زندہ رہا، توحید کی روشنی پھیلتی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا نے جان لیا کہ اصل طاقت نہ بادشاہوں کی ہوتی ہے اور نہ لشکروں کی، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، نمرود کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جب انسان طاقت، دولت یا اقتدار کے نشے میں خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے تو وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے سب سے بڑے ظالم کو بھی ایک معمولی چیز کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ آج بھی جب تاریخ میں نمرود کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ اسے ایک ایسے بادشاہ کے طور پر یاد کرتے ہیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا مگر آخر کار اپنی بے بسی ثابت کر گیا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور توحید کے علم بردار کے طور پر جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر سے محفوظ رکھے۔